ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو جب تم ماپ کر کوئی چیز دو تو ماپ پورا کر لیا کرو اور اپنے ترازو کو سیدھا رکھا کرو۔ یہ بات دنیا کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور کل قیامت کے دن آخرت اور انجام کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے اور رازق کا کچھ خیال ہی نہیں۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اس وقت بھی ایک ذات باقی ہوگی، لوگو وہ تمہارے رب کی ذات ہے۔ وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، آنکھ کی پتلی سے دکھلایا اور زبان کی بوٹی سے بلوایا، ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشی میری اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے گزشتہ سے پیوستہ ہمارا عنوان چل رہا تھا خرید و فروخت کے اسلامی اصول۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو دنیا میں جینے کا شعور دینے کے لیے وقفے سے اور وقت کی مناسبت سے اپنے انبیاء اور اپنے رسل کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے نہ صرف انسانوں کو رب کبریا کی پہچان کروائی، بلکہ اللہ رب رحمان کے حکم کے مطابق لوگوں کو جینے کا سلیقہ، طریقہ اور ڈھنگ بھی سکھلا دیا، اور کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی موقع، کوئی لمحہ، کوئی پل اور کوئی بھی ایسا انسان کے لیے دنیا میں واسطہ پڑنے والا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام سے انسانوں کو نہ صرف سمجھا دیا بلکہ سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ حتیٰ کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جس نے اسلام کے ماننے والوں کو واش روم میں جانے تک کا طریقہ بھی سکھلا دیا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے جو اپنی امت کو چھوٹی سے چھوٹی ہر اس چیز سے آگاہ کر رہا ہے، ہر اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے جس سے انسانوں کا واسطہ پڑتا ہے۔
اور انسانیت کا واسطہ کھانے پینے کے ساتھ ضرور پڑتا ہے، کیونکہ یہ انسانی ضرورت ہے، اور کھانا پینا انسان تبھی حاصل کر پاتا ہے جب انسان اپنے گھر سے نکل کر کچھ کماتا ہے، اور جب انسان کمانے کے لیے نکلتا ہے تو دین اسلام نے انسان کو کمانے کے، کاروبار کرنے کے، تجارت کرنے کے، منڈی بازار کے تمام معاملات سے آگاہ کر دیا ہے، اور کماتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور کماتے ہوئے کن کاموں سے بچنا ہے ان باتوں سے بھی آگاہ کر دیا۔ گزشتہ جمعے آپ احباب نے سنا تھا کہ میدان کاروبار کا ہے یا تجارت کا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمانے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار میں جانے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈنگ بھی اپنی امت کو سکھلا دیا ہے۔ بازار میں داخل ہونا ہے تو کیا کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اگر کہہ لیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا سبق تجارت اور کاروبار اور دکانداری کے آداب کے حوالے سے نبی نے فرمایا، اگر اپنی زبان کو میٹھا کر لو گے، نرم کر لو گے، اخلاق سے، پیار سے گاہکوں سے پیش آؤ گے، اللہ ان گاہکوں کے دلوں میں بھی تمہاری محبت پیدا کر دے گا، اور آسمان والا رب کبریا محمد الرسول اللہ کی بشارت ہے کہ آسمان والا تم پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے گا۔ تیسری بات آپ احباب کے سامنے یہ گوش گزار کی تھی کہ دکانداری اور کاروبار اور تجارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بیچنی ہے تو سچ بول کے بیچنی ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس چیز میں جھوٹ آ جائے، بیچنے والا اگر جھوٹ بول کے بیچے اور چیز کا عیب چھپا کے بیچے، اللہ تعالیٰ اس بیچنے والے کے کاروبار سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اور عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گاہک کے ہاتھ میں شاپر پکڑاتے ہوئے یا پھر گاہک سے ڈیل کرتے ہوئے یا پھر گاہک کو مطمئن کرتے ہوئے میں زبان کے پیچ و تاب جو لاتا ہوں، زبان کے جو اتار چڑھاؤ اور ہیر پھیر کا جو سہارا لیتا ہوں، یہی بات جھوٹ میں شمار ہوتی ہے۔ یہ بات جھوٹ میں شمار ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بیچتے وقت صرف ایک یہی بات جھوٹ ہے، یہ بات غلط ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جائے وہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ لکھ کے بولا جائے وہ بھی جھوٹ ہے، اور آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور اس طرح ڈنڈی مار کے اور فریب کے ساتھ اور گاہک کو چونا لگاتے ہوئے، گاہک جو سمجھ رہا ہے اور جو وہ سمجھنا چاہتا ہے، اگر وہ چیز میں اس کو نہیں سمجھا رہا تو میری یہ بات بھی جھوٹ میں شمار ہو جائے گی۔ بہت سارے موقعوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، لینے والا دکان سے کوئی چیز لینے کے لیے آتا ہے، بل بنا ہے 2000 کا، اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرے مال کی رسید 3000 کی بنا دو۔ یا تو وہ کسی فرم کی طرف سے آیا ہے، یا کسی فیکٹری کی طرف سے آیا ہے، یا کسی ادارے کی طرف سے آیا ہے، بھیجا اسے کسی انسٹیٹیوٹ اور ادارے نے ہے، وہ لینے کے لیے پرچیز کرنے کے لیے آ گیا ہے، اب بیچ میں وہ اپنا بھی کمیشن رکھنا چاہتا ہے اور جھوٹ لکھنے کا آپ کو بول رہا ہے، خود بھی جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اور دکاندار کو بھی مجبور کر رہا ہے۔
صرف بول کے جھوٹ بیچتے وقت یا لیتے وقت صرف یہی جھوٹ نہیں ہے، اگر لکھ کے دیا جائے، کئی بار سفروں میں جاتے ہوئے گاڑی والا پٹرول ڈلواتا ہے، پٹرول اس نے ڈلوایا ہے 8,500 کا، اور پمپ والے سے کہہ رہا ہے کہ میری پرچی 10,000 کی بنا دو، اور پوچھنے پہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا گاڑیاں کیسے چلائی جاتی ہیں، ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا، ہماری پوری نہیں پڑتی۔ اور کبھی کاش ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ پوری نہ پڑھنے کی وجوہات میں سے کیا کوئی وجہ ہمارے اندر ایسی تو نہیں جس کے اوپر محمد الرسول اللہ نے یہ بشارت دی ہے یا یہ وعید سنائی ہے کہ اگر اس انداز سے لوگے، اس انداز سے بیچو گے، اس انداز سے خریدو گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس انسان کے لیے ناکامی کی، بربادی کی اور بے برکتی کی آج سے برسوں پہلے وعید سنا دی گئی ہو، یہ بات کا جان لینا بھی ایک کاروبار کرنے کے لیے، دکانداری کرنے والے کے لیے اور تجارت کرنے والے کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کاروبار کے، دکانداری کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیچا جائے، جو کچھ بھی خریدا جائے، جو کچھ بھی گاہک کو دیا جائے وہ سچ بول کے دیا جائے، سچ کے علاوہ جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے، اور اپنے ذہنوں سے یہ بات آج نکالنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں گا تو دکانداری نہیں چلتی، گاہک واپس چلا جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس انسان کا یہ ایمان بن چکا ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینے کے بغیر کام نہیں چلتا، دراصل اس انسان کا اپنے رب پہ توکل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ میرے نبی نے تو آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، ان الرزق لیطلب، ان الرزق یطلب العبد، لوگوں جس طرح موت تمہارا پیچھا کرتی ہے، تم جہاں مرضی جا کے چھپ جاؤ موت تمہیں آ کے دبوچ لے گی، جتنی تیزی سے موت تمہارا پیچھا کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اللہ کا دیا ہوا بھیجا ہوا رزق تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، مستدرک حاکم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دل میں جبریل نے رب کبریا کی طرف سے یہ بات ڈال دی ہے کہ آدمی کو، انسان کو، آدم کے بچے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی حتیٰ یستکمل الرزق، جب تک وہ دنیا میں اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ اکثر آپ تعزیت پہ جاتے ہیں تو یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، بس جی دانا پانی مک گیا، بس جی رزق مکمل ہو گیا۔ شاید اس بوڑھے بابے کو بھی نہیں پتا یہ بات کرنے والا کہ یہ بات جو اس کی زبان سے نکل رہی ہے یہ بات کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمائی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے جب انسان دھوکہ، جھوٹ، عیب جوئی اور فراڈ کا سہارا لیتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس انسان کا توکل، بھروسہ، یقین اپنے رب کبریا پہ اٹھ چکا ہے، جو اللہ انسان کے رزق کا مالک ہے، صرف دنیا میں ہی آ کے نہیں بلکہ ماں کی پیٹ کے اندھیرے سے اللہ اس کے رزق کا مالک ہے۔ ابھی تو یہ کما سکتا ہے، زبان سے بول سکتا ہے، قدموں سے چل کے جا سکتا ہے، وہ اللہ تو تب سے دے رہا ہے جب اس کو مانگنا بھی نہیں تھا آتا، وہ اللہ تو تب سے میرے اور آپ کے رزق کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے جب میں مانگ بھی نہیں تھا سکتا، مانگنا تو دور کی بات ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے، کب چاہیے، کتنا چاہیے، یہ مجھ سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اور جب انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس کا اپنے رب پہ توکل اور یقین کمزور ہو چکا ہے۔
اور انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میرے نبی نے فرما دیا تھا، ایک صحابی گلی میں سے گزر رہا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ہے، رستے میں چلتے ہوئے ایک کھجور کا ٹکڑا زمین پہ گرا پڑا ملا، میرے نبی نے اسے اٹھایا، اس کو صاف کیا، جھاڑا، اور صاف کر کے اپنے اس صحابی سے فرمایا میرے صحابی اس کو کھا لے۔ نبی خود بھی کھا سکتے تھے، خود اس لیے نہیں کھایا کہیں یہ کھجور صدقے کے کھجوروں میں سے نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور اٹھائی اور اپنے صحابی کو تھما دی اور فرمایا اس کو کھا لے۔ جب وہ کھا چکا تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ کھجور کا ٹکڑا تیرے مقدر کا تھا، تیرے نصیب کا تھا، تیرے حصے کا تھا، تو خود چل کے اس رستے پہ نہیں آیا بلکہ اللہ تجھے تیرے رزق تک لے کے آیا ہے۔ ہاں اگر تو اس رستے پہ نہ آتا، اس کھجور تک نہ پہنچ پاتا، یہ کھجور کا دانہ اللہ نے تیرے نصیب کا لکھا تھا، یہ کسی اور کے منہ میں نہیں جا سکتا تھا، تو چل کے خود آ گیا ہے۔ اگر تو خود چل کے نہ آ سکتا تو وہ اللہ انسان کے رزق کا جو مالک ہے، دانے دانے پہ اس نے کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے، اگر تو خود آ گیا ہے اچھا ہو گیا ہے، وگرنہ اللہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ گلی میں پڑی ہوئی کھجور اٹھا کے تیرے گھر تک پہنچا دیتا۔ ملازمت کرنے سے پہلے، ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے، دکان کھولنے سے پہلے، منڈی میں بیٹھنے سے پہلے، کاروبار اور تجارت کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ ایمان، عقیدہ اور یقین پختہ کرنا ہے کہ جھوٹ کا سہارا لے کے میری پوری نہیں پڑ سکتی، پوری تبھی پڑے گی جب میرا اللہ میری پوری پڑھائے گا، میرا اللہ میرا حامی و ناصر ہوگا، میرا اللہ میرا ہاتھ تھامنے والا ہوگا۔ اور یہ بات اپنے دل میں مضبوط کرنے والی ہے کہ میرے رزق کا مالک میرا اللہ ہے، میری روزی روٹی کا مالک میرا اللہ ہے۔ یہ انسان کے ایمان اور انسان کے توکل اور انسان کا اپنے رب کبریا پہ یقین ایک مسلمان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ کاروبار اور دکانداری اور تجارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب تم کوئی چیز بیچو تو گاہک کو عیب چھپا کر نہ بیچو۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تقریری موضوع نہیں ہے، وہ سمجھنے والی چیزیں ہیں، وہ درسی موضوع ہے۔ ایک ایک اللہ کے نبی کا بول اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ ہر بندہ دکان بنا کے بیٹھا ہے لیکن دکانداری کے آداب کا نہیں پتا۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، اور پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں پھرا کرتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ دکان ڈال کے تو بیٹھ گئے ہو، کیا تمہیں دکانداری کے اسلامی آداب کا پتہ ہے؟ اور اگر کسی کو کاروبار کے، تجارت کے اسلامی آداب سے عدم واقفیت ہوتی تو کہتے کہ تجھے مسلمانوں کے بازار میں بیٹھ کے کاروبار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی چیز، کاروبار کے آداب میں چوتھی چیز میرے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی چیز بیچو عیب چھپا کے نہ بیچو، لینے والے کے سامنے عیب ظاہر کر دو۔ گاہک آ کے پوچھتا ہے اس کی وارنٹی کیا ہے، گارنٹی کیا ہے، جتنا تمہیں علم ہے، تمہارے تجربے سے وہ چیز گزر چکی ہے، کاروبار کرتے ہوئے تم نے اس چیز کو پرکھ لیا ہے، سچ سچ بتا دو۔ اور میں سچ اس لیے نہیں بتاتا کہ میرا گاہک میری دکان سے خالی چلا جائے گا۔ ارے دکان بڑی والے تو ایک طرف رکھیں، مجھ سے تو میرے ملک کا ایک چھوٹا سا ریڑھی بان ہی نہیں سنبھالا جاتا۔ 1 کلو آم اگر آپ نے خریدنے ہیں تو اس نے بھی تاک لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ داغی کہاں پہ پڑے ہیں اور اچھے کہاں پہ پڑے ہیں۔
میرے نبی نے فرمایا عیب چھپا کے چیز کو مت بیچو. اور یہ کرتا کیا ہے؟ فرنٹ اور پہلی لائن پہ جو لگائے گا وہ اچھے اور موٹے موٹے اور اچھی رنگت والے لگائے گا, اور داغی اور چھوٹے دانے اپنے سامنے رکھ لے گا. لینے والا جب لینے کے لیے اس کی دکان کی طرف بڑھتا ہے تو وہ سامنے والوں کو دیکھ کے بڑھ رہا ہے, اور جب میں جا کے دکان پہ کھڑا ہو کے کوئی چیز لینے لگتا ہوں تو آگے سے آواز آتی ہے ہم نے سارے ہی بیچنے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ لا یحل لمسلم, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب بھی کوئی چیز بیچے تو عیب چھپا کے بیچے. دکاندار کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری چیز کھٹی ہے یا میری چیز کڑوی ہے, وہ کبھی نہیں کہے گا میری چیز داغی ہے, لیکن داغی آپ کے شاپر میں ڈال دے گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ لے جانے والا مجھے رستے میں بھی گالیاں دے گا, کھاتے ہوئے بھی گالیاں دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچنے کے آداب میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ جب بھی کوئی چیز بیچو تو عیب بتا دو, عیب چھپاؤ نہیں. صحابی رسول گھوڑا بیچتے ہیں, گھوڑا خریدنے والا گھوڑا خریدتا ہے, 6 درہم کا گھوڑا خریدا, گھوڑا خریدنے والا لے کے ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم یافتہ طالب علم, نبی کا صحابی تھوڑا سا رک کے اس خریدنے والے کے پیچھے بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے آواز دیتا ہے او گھوڑا خریدنے والے رک جا, گھوڑا خریدنے والے رک جا. جب وہ رکا سانس پھولا ہوا جا کے کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا جب بھی کوئی چیز بیچو تو عیب بتا دیا کرو, گاہک کو دھوکے میں نہ رکھو. میں آپ کو اس گھوڑے کا ایک عیب بتانا بھول گیا, وہ عیب یہ ہے کہ جب اس پہ زیادہ وزن ڈالا جائے یا اس کو زیادہ چلایا جائے تو اس کے ایک قدم میں لنگڑاہٹ آ جاتی ہے. میں نے اپنے نبی سے یہ سن رکھا تھا جب عیب کو بتا کے چیز بیچی جائے تو اللہ برکتوں سے نوازتا ہے, جب عیب کو چھپایا جائے تو اللہ بے برکتی پیدا کر دیتا ہے. اے میرے بھائی تیرے یہ 6 درہم میرے ہاتھ میں ہیں, تجھے میں نے اس گھوڑے کا عیب بتا دیا ہے, اب تیرا دل چاہے تو اپنے پیسے واپس لے لے, تیرا دل چاہے تو یہ گھوڑا لے جا. وہ لوگ اس قدر محتاط تھے اور حلال اور حرام کے حوالے سے وہ جانتے تھے کہ یہ حرام نہ صرف میری دنیا کو برباد کر دے گا بلکہ میری ساری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا. آگے بڑھتا ہوں. خرید و فروخت کے آداب میں 5ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھا کے مال کو مت بیچو. جھوٹی قسم اٹھا کے مال کو مت بیچو. اور اس حوالے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, لوگوں 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کل قیامت کے روز ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم, اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, بلکہ اللہ انہیں دردناک عذاب سے 2-4 کرے گا. 4 سزائیں میرے نبی نے بتائیں. لا یکلمہم اللہ, اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم, اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا گناہوں سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, بلکہ اللہ اسے دردناک عذاب سے 2-4 کرے گا. یہ 4 سزائیں جب اللہ کے نبی نے بتلائیں اور ایک بار نہیں بتلائیں. ابو ذر کہتے ہیں میرے نبی نے ان الفاظ کو 2 دفعہ دہرایا تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہلاکت, وہ بندہ تو تباہ ہو گیا, اس کی تو دنیا بھی برباد ہو گئی, اس کی تو آخرت بھی خراب ہو گئی. وہ بدبخت کون ہیں؟ ان بدبختوں میں سے میرے نبی نے فرمایا پہلا وہ بندہ المسبل ازارہ, جو جان بوجھ کے تکبر کرتے ہوئے اپنے ازار کو, اپنے تہ بند کو, اپنے چادر کو, اپنی پینٹ کو, اپنے ٹروزر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اور جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے اس بیچارے کو
مذاق کا، طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا یہ حکم کس کا ہے۔ نبی نے جس مرضی سینس میں یہ بات کی ہے، جس مرضی موقع پہ یہ بات کی ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی تو مجھے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ مجھے تو میرا اسلام کہتا ہے کہ تیری عقل دین کے تابع ہے، دین تیری عقل کے تابع نہیں ہے۔ تیری سمجھ میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، قرآن نے کہہ دی ہے، عمل کرنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میری عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، نبی کی زبان سے نکلی ہے، مجھ پہ اطاعت فرض ہے، میری محبت کا تقاضا ہے۔ دوسرا بندہ والمنان، توجہ، نبی نے فرمایا ایسا بدبخت جو کبھی کسی کے ساتھ نیکی کر لے، نیکی تو کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس بندے کا جینا حرام کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب بھی جہاں بھی ملتا ہے تانے، جب بھی جہاں بھی ملتا ہے جتلاتا ہے۔ والمنان، نیکی کر کے، کسی کے ساتھ بلا کر کے، کسی کے برے وقت میں کام آ کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کے لیے کچھ کرنے والا جب کر جاتا ہے اور جس کے لیے کیا ہوتا ہے پھر وقت ملتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کب یہ میرے سامنے آئے، میں اس کو باور کراؤں، فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ نیکی کی ہے، فلاں موقع پہ تجھے اتنے دیے ہیں، فلاں موقع پہ تیرے یہ کام کیا ہے، فلاں موقع پہ تیری فلاں مشکل کے کام آیا ہے۔ نبی نے فرمایا یہ دینے والا، مدد کرنے والا، کسی کے مشکل وقت میں کام آنے والا، یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا مجھ محمد کو 1 مہینہ پورا مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ افضل یہ کام لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ چلوں، اس کے کام آؤں، اس کا کام کروا دوں اور وہ اس کام ہو جانے پہ خوش ہو جائے۔ یہ کام مجھے زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ میں 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھوں۔ کتنا بڑا عمل ہے کسی کا کام آنا، اور جتلانا کتنی بڑی سزا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جتلاتا ہے، تانے دیتا ہے، بار بار اس کو شرمندہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ اللہ ایسے بندے سے قیامت کے روز کلام کرے گا، نہ اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اس کو اس کے گناہوں سے دور کرے گا، بلکہ اللہ اس کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ تیسری وہ بدنصیبی، تیسرا وہ بدبخت جن کا ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَالِفِ الْكَاذِبِ، ایسا بدبخت تاجر، ایسا بدبخت دکاندار جو ہے تو مسلمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، لیکن جب بھی گاہک کو مطمئن کرنا ہے تو جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے مطمئن کر رہا ہے۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی قطعاً یہ مقصد ہے۔ دین اسلام کا حکم ہے، ہم سیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ جس مرضی دکاندار کا نام لے لیں، آپ کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں تو باجی باجی کر کے قسمیں اٹھا اٹھا کے گاہک کو پھنسانے اور گاہک کو اس کی جولی میں کپڑا ڈال کے بیچنے تلک اس کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے قسم کے بغیر نکلتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ایسا بندہ جو قسم اٹھا کے گاہک کو مطمئن کرتا ہے، قسم اٹھا کے کسی کے پیسے پہ قبضہ کرتا ہے، قسم اٹھا کے اپنی چیز کسی کے پلے ڈال دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے دربار میں آئے گا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچنے والا اللہ سے کل اس حال میں ملاقات کرے گا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کہ اللہ ایسے دکاندار اور ایسے تاجر سے ناراض ہوگا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر اللہ برکت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کاروبار، دکانداری، تجارت کے آداب میں سے چھٹا ادب،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ناپ کر یا تول کر جب تم ماپ کر یا تول کر کوئی چیز دو تو ترازو سیدھا رکھو، دیتے وقت کسی کو اس کے حق سے کم نہ دو، اور جب تول کے ماپ کے کسی سے کوئی چیز لو تو اپنے حق سے زیادہ نہ لو۔ یہاں بھی انسان نے خطا کھائی ہے اور یہ بھول گیا ہے، اگر میں 1 من چیز لیتا ہوں، 1 من اگر چیز لیتا ہوں، ترازو تو سامنے ہے، میں زیادہ سے زیادہ کلو کی ڈنڈی ماروں گا یا 2 کلو کی ڈنڈی ماروں گا؟ کتنی کو ڈنڈی مار سکتا ہوں؟ اگر میں 2-4 کلو چیز لیتا ہوں تو وہاں بھی ترازو کو ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے آپ کو دکاندار نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو فرمایا وہ فرمایا ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں 20 ایسی آیات ہیں جن کے متعلق محمد الرسول اللہ نے گواہی دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ کر یا تول کر دیتے وقت اپنے حق سے زیادہ لیتے ہیں اور کسی کو دیتے وقت اس کو اس کے حق سے کم دیتے ہیں۔ اور قوم شعیب پہ جو عذاب آیا ہے ایمان نہ لانے کے بعد، سب سے بڑا جو اس قوم کا جرم تھا وہ ماپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں، قرآن مجید کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، جن پہ اللہ کا عذاب آیا، کسی کو آندھیوں نے جکڑ لیا، کسی کو سیلاب نے جکڑ لیا، ہر قوم کے اندر کوئی ایک برائی، کوئی ایک جرم، کوئی ایک گناہ پایا جاتا تھا۔ لیکن شرمندگی کی بات یہ ہے، قوم شعیب کو اللہ نے اگر پکڑا ہے تو ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے پکڑا ہے۔ ہر قوم کسی ایک جرم کے اندر مبتلا تھی، اللہ نے پکڑ لیا، لیکن امت محمدیہ کے اندر وہ تمام جرائم، وہ تمام گناہ، وہ تمام غلطیاں پائی جاتی ہیں جن اقوام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ جو برائیاں، جو غلطیاں ان کے اندر ایک ایک کر کے پائی جاتی تھی، وہ ساری اجتماعی طور پہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، لوگوں ماپ تول میں کمی کرنا یہ اتنی بڑی نحوست ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو قوم ماپ تول میں کمی شروع کر دیتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتی ہے، اس کا ترازو ٹھیک نہیں ہے، وہ ماپ کر یا تول کر صحیح سالم اور ایمانداری سے نہیں توڑ رہا، ایمانداری سے نہیں ماپ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا إِلَّا أُخِذَ بِالسِّنِينَ، اللہ پھر ایسی قوم پہ 3 عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ إِلَّا أُخِذَ بِالسِّنِينَ، پہلا عذاب اللہ ان پہ یہ مسلط کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ إِلَّا أُخِذَ بِالسِّنِينَ، سب کچھ ہونے کے باوجود آج لوگ رو رہے ہیں، آٹا بھی موجود ہے، چینی بھی موجود ہے، یہ پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، گندم وافر مقدار میں ہے، پھر بھی ایک غریب بندے کی پہنچ سے دور ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے جب بھی معاشرے کی کسی برائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہر بندہ سوچتا ہے یہ برائی اگلے کے اندر ہے، میں اس سے بری ہوں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے میرا بھی اس معاشرے کے بگاڑ میں کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں ماپ تول کی کمی آ جائے، اللہ ایسی قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ وجوری سلطان، اللہ بادشاہوں کا ظلم ایسے لوگوں پہ مسلط کر دیتا ہے۔
ہر وہ بندہ آپ کے اوپر بادشاہ ہے جو آپ کا بڑا ہے، وہ گھر کا بڑا ہو، وہ فرم کا بڑا ہو، وہ فیکٹری کا بڑا ہو، وہ اسکول کا، کالج کا، کسی بھی ادارے میں اور آپ کام کرتے ہیں، اگر کبھی میرے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، میری تمنا اور خواہش کے مطابق چیز نہیں مل رہی، تو مجھے سوچنا چاہیے کہاں کہاں پہ مجھ سے خطا ہو رہی ہے۔ فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے، لوگوں جب جب میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کسی نے فضیل بن عیاض سے پوچھا، اللہ ناراض ہوتا ہے آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب جب مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہوتی ہے، جب جب میں اللہ کو ناراض کرتا ہوں، جب جب میں اللہ کی بات نہیں مانتا، تو میں محسوس کرتا ہوں میری بیوی میری بات نہیں مانتی۔ جب جب میں اللہ سے بغاوت کرتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں میرے بچے مجھ سے بغاوت کرتے ہیں، میرے خاندان والے میری بات نہیں مانتے، میرے ماتحت میری بات نہیں مانتے، اور تو اور جس کھچر پہ سوار ہو کے میں سواری کرتا ہوں وہ کھچر بھی سرکشی پہ اتر آتا ہے، تو مجھے پتا چل جاتا ہے فضیل تو نے رب کبریا سے بغاوت کی ہے، رب کبریا کا حکم نہیں مانا، رب کبریا کی بات نہیں مانی، تو اپنے رب کے ماتحت ہے، اس کی سزا تیرے رب نے تجھے یہ دی ہے، جو تیرے ماتحت ہیں اللہ نے ان کو تیرا باغی بنا دیا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، ماپ تول میں جب کمی ہوتی ہے تو اللہ رب رحمان ایسی قوم کی کبھی پوری نہیں پڑنے دیتا، اور ایسے انسان کے پاس جتنے بھی آ جائیں اللہ اس کے اندر سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ سوچ بھی انتہائی ناقص ہے کہ زیادہ ہو تو بڑی خوشحالی ہے، زیادہ اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، میں نے اور آپ نے ان کو آپس میں ملا دیا ہے۔ بیچتے وقت، خریدتے وقت، اکٹھا کرتے وقت میں اس بات کو بھول جاتا ہوں کہ مجھے زیادہ لینا ہے یا مجھے بابرکت لینا ہے، جبکہ میرے دین نے، میرے اسلام نے تو مجھے حکم دیا ہے زیادہ خود بخود ہی زیادہ ہو جائے گا اگر اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اور یہ بات مجھے اور آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ حلال کا ایک لقمہ بھی ہو تو حرام کے 1000 لقموں پہ باری ہے، حرام کا ایک نوالا بھی ہو حرام کے 1000 لقموں پہ یہ بھاری ہو جاتا ہے، اور اس کی تاثیر انسان سمجھے یا نہ سمجھے انسان کو دنیا میں ہی نظر آ جاتی ہے۔ وہ برکت کی شکل میں آ جائے، وہ بیماریوں سے بچاؤ کی شکل میں آ جائے، جس انسان کا رزق حلال کا ہے پھر اللہ بھی بیماری بھی اس کو انتہائی مختصر سی لگاتا ہے، اور قطعاً کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو اس بات کی تمیز کیے بغیر کہ میری دکانداری، میرا کاروبار، میری تجارت وہ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے، تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ گھروں میں لڑائیوں کی شکل میں، اولاد کی بدتمیزیوں کی شکل میں، اولاد کی بغاوت کی شکل میں، اولاد کے بگڑنے کی شکل میں، اور پوری نہ پڑنے کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں۔ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اور آپ خود جانتے ہیں میرے اوپر آنے والی مصیبت آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے۔ سب سے بڑا جج تو انسان کا اپنا ضمیر ہے، لوگوں کو مطمئن کر دے گا اپنی زبان سے، لیکن اندر جو بیٹھا ایک انسان ہے وہ انسان کو تو پھیڑے مارتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو اچھا بن سکتا ہے، لیکن تو کیا ہے تجھے سب معلوم ہے، تو جانتا ہے، تیرا آسمان والا رب جانتا ہے۔ کاروبار کے آداب میں سے چھٹا آدم میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ماپ تول کے اندر کمی کر کے دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بازار میں داخل ہوتے ہیں، منڈی میں گئے، گلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین کو اوپر چڑھایا اور گلے کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو محسوس کیا کہ نیچے سے اناج اور گلہ اس میں نمی ہے، گیلا پن ہے۔
فوراً دکاندار سے پوچھا اوپر خشک مال ہے نیچے گیلا مال ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول رات بارش ہوئی ہے تو مال گیلا ہو گیا۔ رسول اللہ سے بڑھ کر ماہر نفسیات کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بارش ہوئی ہے تو سارا مال گیلا ہونا چاہیے تھا، جب بارش ہو گئی ہے تجھے چاہیے تھا گیلا مال ایک طرف کر دے، خشک مال ایک طرف کر دے۔ افلا جعلتہ فوق الطعام، تو نے خشک مال اوپر کیوں رکھا؟ افلا جعلتہ فوق الطعام، تجھے چاہیے تھا الگ الگ ڈیل لگاتا، کئی یراہ الناس، تاکہ دیکھنے والا آ کے پہچان لیتا کہ اسے کون سا لینا ہے۔ جو لینے کے لیے آئے گا وہ تو اسے خشک دکھائے گا، اور جب تول کے دے گا، ڈال کے دے گا، خشک کے ساتھ گیلا شامل کر کے دے گا تو وزن بڑھ جائے گا، ماپ تول میں کمی ہو جائے گی۔ من غش فلیس منا، اے دکاندار اگر اس انداز سے دکانداری کرے گا، گاہک کو دھوکہ دے کے بیچے گا، تیرا پھر مجھ محمد کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسی بدبختی ہے، کیسا انسان اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے، دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی بھی پوری زور و شور سے مارتا ہے اور نماز بھی کوئی نہیں چھوڑتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی روزے بھی رکھ لیتا ہے، اور اس سے بڑے تف اور افسوس کی بات ہے ایک ہاتھ میں تسبیح پڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ سے ڈنڈی مار رہا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح پہ دانہ پھینک رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے گاہکوں کو چونا لگا رہا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد انہوں نے کیا کہا تھا، میں نے کتاب البیوع لکھ دی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، بیچنا کیسے ہے، یہ آداب جو میرے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، شریعت نے ہمیں سمجھائے ہیں، اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے، اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے، میرے نبی نے فرمایا تھا ایسا سچا، ایماندار، کھرا اور ڈنڈی فراڈ سے بچنے والا اور سچ کی بنا پہ سودا بیچنے والا یہ ایسا عظیم دکاندار ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ ان کو شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا، نبیوں کی صف میں کھڑا کرے گا، صدیقین کی صف میں کھڑا کرے گا۔ یہ ایمانداری سے بیچنے والا، ایمانداری سے خریدنے والا، میرے نبی نے فرمایا یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ اپنی ایمانداری کی بنا پر یہ وہ مقام حاصل کر جائے گا جو 5 وقت نماز پڑھ کے ڈنڈی مارنے والا بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اصل یہ انسان کے ایمان کا امتحان ہے جب وہ دکان پہ بیٹھ کے کوئی چیز بیچتا ہے، وہاں پہ انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر یہ ایمان کی کسوٹی پہ پورا اتر لیتا ہے، میں محمد ایسے کاروبار کرنے والے، ایسے تاجر کو، ایسے دکاندار کو میں بشارت دیتا ہوں کل قیامت کے روز یہ اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاروبار کے آداب کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، آج کی گفتگو کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ کمنگ فرائیڈے انشاءاللہ العزیز خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہوگا کاروبار کے آداب۔ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، اللہ کی توفیق اور رحمت سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کمنگ فرائیڈے انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا اسلام میں خرید و فروخت کے احکام۔ آداب اور چیز ہے، احکام اور چیز ہے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ کون کون سے کام کرنا اسلام نے مجھے حلال ٹھہرائے ہیں اور کون کون سے کاروبار جو ہیں اگر میں کروں تو وہ اسلام نے میرے لیے حرام ٹھہرائے ہیں۔ بہت کچھ اس عنوان میں سمجھنے والا اور سیکھنے والا ہے۔ سارے دوست احباب وقت پہ تشریف لانے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔